جب بھی پردے کی بات کی جاتی ہے تو جو مغرب سے متاثر ہیں اور پردے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات پر پردہ ضروری تھا، باقی کسی پر ضروری نہیں تھا۔ یہ بات صریحاً قرآن کے خلاف ہے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات پہ جب ضروری ہے تو عام عورتوں پہ تو اور زیادہ ضروری ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، تو ان لوگوں کا رد ہے، اے نبی آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے فرمائے۔ اب دیکھیں بیویوں کا ذکر بھی ہے، بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، اور مسلمان عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر نکلا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اور مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب عورت کو ضرورت نکلنا پڑے تو وہ اپنا چہرہ چھپا کر گھر سے باہر نکلے۔ ان باتوں کے باوجود بھی کوئی کہے کہ چہرے کا چھپانا ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ضروری ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیں اگر کوئی عورت چہرے کو نہیں چھپاتی تو کم از کم اپنے بالوں کو تو چھپائے۔ جس طرح عورت احرام کی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، اور چہرہ بھی میک اپ سے اور زیب و زینت سے اور زیوروں سے پاک ہوتا ہے، اگر کوئی عورت شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کر پا رہی تو کم از کم چلے یہ اتنا کر لے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے پر میک اپ کو مٹا دے، آنکھوں میں اگر کاجل ہے تو اس کو صاف کر لے، زیورات وہ اپنے چہرے سے اتار لے، اور بناؤ سنگار سے پاک کر کے سارے جسم کو چھپا لے اور صرف جو ہے چہرے کو کھلا رکھ دے۔